اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں پرنسپل گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 560 PDA جناب چودھری کاشف علی صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان احترام کا رشتہ اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر مجھے بلا کر اپنے خیالات اور جذبات اور مشاہدات کو پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس میں علم جو ہے ایک صرف ہم جو آج کل جو لے رہے ہیں ایک پیشہ نہیں ہے، ایک ہم مشن ہے۔ اساتذہ کے لیے ایک مشن ہونا چاہیے جو اپنا مشن پورا کرے، اور ایک فرد کی تقدیر نہیں بدلتی، پورے معاشرے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایک بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس کا اچھا اخلاق وہ سیکھ جاتا ہے، تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ تو اسی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول میں آج کل صرف اس کی اوپر توجہ دی جاتی ہے، یہ صرف کتابی علم کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، اخلاق کے اوپر ایک محدود دائرہ ہے۔ صرف بھئی آپ نمبر حاصل کریں، اتنے نمبر آنے چاہیے، اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک رٹا لگایا ہوا ہے۔ بالکل، جو اخلاق ہے وہ نہیں سکھایا جاتا، اخلاق کے قریب بھی نہیں بچوں کو گزرنے دیا جاتا ہے۔ ہر وقت بچوں کو رکھا جاتا ہے، بیسی رکھا جاتا ہے کہ صرف وہ بس رٹا لگائیں اور نمبر لیں۔ ان کو تعلیم و تربیت کی طرف جو مین ان کا جو تربیت کے متعلق ہونا چاہیے، ہر ایک ادارے کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے جس میں وہ بچوں کو اپنی تعلیم و تربیت اور اخلاق بھی جس طرح پہلے سر ہوتا تھا بزم ادب، بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے۔ بالکل، وہ بزم ادب ہمیں یہی سکھاتا تھا کہ ہمیں کیسے احترام کرنا ہے۔ کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی نعت ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تو ہمیں کیسے ادب کے ساتھ اس کو ہمیں سننا چاہیے۔ اس میں بہت کچھ سکھایا جاتا تھا کہ بھی آپ نے دوسروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے یہ پیریڈ کم کر دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر کام روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج کا بچہ جو ہے وہ تعلیم سے بھی اور اخلاق سے بھی بہت دور پہنچ گیا ہے۔ اچھا سر، آپ کو آج یہاں بلانے کا ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو آگاہی بھی ملے اور ان کو آپ کچھ اچھے مشورے بھی دیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے سر کہ میٹرک کے بعد جو طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے۔ بعض تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کلاس فیلو یا ہمارا دوست جو کرے گا وہی ہم کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے کہ طلباء کو کس طرف جانا چاہیے جس سے ان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے؟ اس میں سب سے پہلا کردار تو والدین کا ہے۔ جی بالکل، والدین اپنے بچے کو اس راستے پہ اس کی ذہانت کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر وہ راستہ اس راستے کے اوپر ان کو لانا چاہیے، اس ٹریک کے اوپر ان کو چلانا چاہیے کہ جس کے وہ قابل ہے۔ اگر ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کہ ہم لازمی نہیں کہ ہم اس کو ڈاکٹری بنائیں۔ ہمارے اس آج کے دور میں آج کا دور جو ہے ڈیجیٹل دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور بچے کو ایسے علم سکھانا چاہیے ٹیکنالوجی کا یوز کر کے کہ وہ بچہ علم سے بھاگے نہیں، وہ اس کے قریب آئے۔ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ بچہ وہ پیچھے رہے گا کسی بھی میدان میں، وہ ہر میدان میں کامیاب رہے گا۔ تو اس کو پھر فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ میں نے کون سا راستہ تعین کرنا ہے، کس راستے کے اوپر میں نے چلنا ہے، یہ پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ یعنی بچے کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے اور بالکل وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے لیے کون سا راستہ آسان ہے۔ جی بالکل، اس میں یہی ہے نا، اگر ہم ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے، بچے کا وہ ایکٹیویٹی کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ صحیح،
والدین ٹیچر کی مشاورت سے وہ جو اس کو آبزرو کریں گے، بچے کو آبزرو کریں اور بچے کی خواہشات کو دیکھیں وہ کس کام میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وجہ سے اگر ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں آتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا سر، جب سے مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی ہے، وزیر تعلیم بنے ہیں رانا سکندر صاحب، انہوں نے سرکاری سکولوں پر انہوں نے بہت توجہ دی ہے، لیکن حالیہ جو سالانہ امتحانات کے رزلٹ آئے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے توجہ دی ہے یا انہوں نے محنت کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو نہیں اپنایا۔ اچھا، آج کل جو آؤٹ آف کنٹری میں دیکھیں اور وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو اسمارٹ بورڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جاپان میں دیکھیں، وہاں پہ اسمارٹ بورڈ کا، ٹیکنالوجی کا، پروجیکٹر کا یوز کیا جا رہا ہے، وائٹ بورڈ کی جگہ پہ یہ جو بلیک بورڈ ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن آج کل ہمیں بدلنا چاہیے، جو جدید وہ باتیں ہمیں اپنانی چاہیے، جو ترجیحات بدلنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا ٹارگٹ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنے گھر میں ادھر تو نہیں ہم نے زندگی بسر کرنی، ہم نے پوری دنیا کو اپنا مقام دکھانا ہے، آگے نکلنا ہے۔ اس لیے جب تک ہم جدید جو ٹیکنالوجی یا مزید جو ہے اچھی جو ہے وقت کا جو تقاضا ہے، اگر ہم اچھی سہولیات کو ان کو یوز نہیں کر کے علم حاصل نہیں کریں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا سر، موجودہ جو تعلیمی نظام ہے، ایک بطور ٹیچر آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں اور اس میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس میں بہتری یہ تو لائی جا سکتی ہے کہ اب ہمارے اس علاقے میں جو سلیبس بنا دیا گیا ہے، اب جو سلیبس چینج بھی ہوا ہے وہ ان بچوں کے لیول کا نہیں ہے۔ آپ پرائمری میں دیکھیں اتنا سلیبس ان کا ٹف کر دیا گیا ہے کہ بچے کے لیول کا نہیں ہے، ذہنیت ان سے وہ بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ وہ بچے ہمارے اس وقت ہی ایزی اس کو فیل کریں گے کہ اگر کوئی بھی ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے وہ خود اس کو 80% تو اس کو وہاں پہ سمجھ پائے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر وہ 80% سمجھ لیتا ہے تو گھر میں جا کر تھوڑا سا دیکھے گا تو اس کے لیے بہت ایزی رہ جائے گا، اور صرف ٹیچر کا کام ہے اس کو گائیڈ کرنا، پڑھانا، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کو پڑھا دینا۔ تو باقی کام تو والدین کا بھی ہے، تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں، بچوں کو کیئر کریں تاکہ وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر سکیں، روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں۔ بالکل۔ اچھا سر، پیف کے آنے کے بعد ہمارے تعلیمی نظام میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، بچوں کو ایک دائرے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دوں گا کہ پچھلے سال ہم ایبیلٹی ٹیسٹ کروا رہے تھے 8ویں کلاس کا، جب ہم کسی بھی پیف سکول میں جاتے تھے بات کرتے تھے، ہم نے اس میں اسلامیات کے 20 نمبر دیے تھے اور جنرل نالج کے بھی۔ اچھا، جس بھی ہم سکول میں گئے ان کا سب سے پہلا جو مطالبہ ہوتا تھا اس ٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ اسلامیات کو بھی ختم کریں اور آپ جنرل نالج کو بھی ختم کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر ایک بچے کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جغرافیہ کیا ہے یا دنیا داری کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ صرف ایک رٹا لگائے گا 4 سبجیکٹ کا، تو اس کے اندر خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ اب سب سے پہلے تو دیکھیں نا، ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا نام بھی ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اس سے پیچھے رکھیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا پھر، اگر ہم اسلامیت سے بچوں کو دور کر دیں گے، جو خود اعتمادی اس میں پیدا کرتی ہے۔ تو اور سوشل جو ہے، سوشل ورک ہے، جتنے بھی ہماری سوشل اگر ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے تو وہ ہمارے حالات میں جو جتنی بھی ادھر ادھر ہماری دنیا میں کچھ ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پرانی جنگیں دیکھیں، اگر جنگ کا کوئی تاریخ نہیں پڑھی، کوئی جتنی بھی لڑی گئی ہیں وہ اس نے تاریخ نہیں پڑھی تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو اب اس وجہ سے ہمارے پاس سب سے ہمیں زور دینا چاہیے، اسلامیات کے اوپر تو لازمی زور دینا چاہیے، اور اس کے بعد سوشل ہے۔ اگر ہم یہ نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا سر، کچھ دوست ہیں انہوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں۔ عبد الرشید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مار نہیں پیار کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اس نعرے پر عمل کرنے سے کتنے فیصد بچوں کی پڑھائی اچھی ہو جاتی ہے؟
اس میں دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی سزا جزا وہ بھی رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے اس سے لازمی پوچھنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں پوچھیں گے اس کا اور بھی دل بڑھے گا, وہ اور کام کرے گا کہ آج باہر سے جیسے کوئی بچہ باہر سے کوئی چوری کر کے آ جاتا ہے, اگر ہم نہیں پوچھتے تو اس کا اور بھی دل بڑھے گا. اس لیے سزا جزا تو لازمی ہونی چاہیے. تو یہ اگر اسکول میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اگر ہم اس سے پوچھیں گے نہیں, کوئی ہلکی پنشمنٹ نہیں کریں گے, کوئی ہلکی سزا نہیں دیں گے, تو وہ اس لیے آج کے دور میں بچے جو ہے وہ اخلاقی اقتدار کھوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتا جا رہا ہے. قانون بھی دیکھا بنایا جاتا ہے کہ معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے اندر کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے ان کے اندر ایک خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ جرم کروں گا تو اس کی سزا موجود ہے. بالکل, یہ ہمیں اس لیے اسکول میں بھی کچھ سزا جو ہیں وہ سجیسٹ ہونی چاہیے کہ ہلکی, یہ نہیں کہ بچے کو وہ جسمانی ہو یا ویسے ہو, پیدل چلنا یا اس طرح کی کچھ ہونے چاہیے, کام ہونا چاہیے, ان کے ذمہ کام لگا دیں کہ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے, اگر یہ کام کیا تو اس کی بدلے میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اس طرح کی کچھ متبادل کوئی ہمیں کچھ سوچنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ کام اس کام سے باز رہے. سزا جزا تو لازمی ہے. صحیح. اچھا سر, اور ہمارے ایک دوست ہیں ذیشان چودھری صاحب, صحافت سے ان کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ گاؤں کے بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سکول میں کون سے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں, خاص کر آپ کے اسکول میں؟ ہمارے اسکول میں ماشاءاللہ ہم نے اس علاقے کے جتنے بھی اسکول, آپ پرائیویٹ لے لیں, آپ گورنمنٹ اسکول لے لیں, تو آپ کہیں چکر لگا کے دیکھیں تو ایسی سنری آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. خوبصورتی جتنا ہم نے خوبصورت بنایا ہوا ہے, کم وسائل میں ہم نے کوشش کی ہے, خود اس کو مینیج کیا ہوا ہے, اچھے جو ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سجایا ہوا ہے, تو تاکہ بچہ اس کو دیکھ کر خوش ہو اور اچھی تعلیم حاصل کرے. لیکن ہم مزید اس کو LED لگا کر, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں اسی روم ارلی چائلڈ کے لیے جو ان کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں انہوں نے پروجیکٹ دیا ہوا ہے, ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ایک چھوٹے بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکول میں. لیکن پرائیویٹ میں ابھی نہیں آیا ایسا پروگرام. اگر ہم گورنمنٹ اسکول کو اٹھا کر دیکھیں تو گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہ اسی روم بنا دیے گئے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے. وہاں پہ صرف بچوں کو ایکٹیویٹی کے ذریعے, LED کے ذریعے اور بہت سارا اس کے لیے سامان دیا گیا ہے, ان کو یوز کر کے صرف پڑھایا جاتا ہے اور وہ بہت مفید ہو رہے ہیں اس سے. اچھا سر, انہوں نے ایک اور سوال کیا, ایک نہیں بلکہ 4 اور سوال کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی کمی یا سہولتوں کی کمی جیسے مسائل کو کیسے حل کیا جا رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے پرائمری اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیا تعاون مل رہا ہے. دیہی علاقے کے بچے زیادہ تر میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, انہیں آگے پڑھنے کی ترغیب کیسے دی جا سکتی ہے. والدین کو بچوں کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ شریک کرنے کے لیے سکول کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہمارے اسکول میں بھی ہم اسکول کونسلنگ کرتے ہیں, پیرنٹس میٹنگ کرتے ہیں, تو اب بچوں کو زیادہ سے زیادہ والدین کو انوالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پروجیکٹر کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی یوز کر کے, اسمارٹ بورڈ کا یوز کر کے ہم ایسی کچھ ماحول کو پرکشش بنا کر کہ جس سے بچہ جو ہے وہ تعلیم سے بھاگے نہیں, ان کو راغب کیا جائے اس طرف کہ وہ آگے تعلیم کو بہتر حاصل کر سکے, اچھے نمبر حاصل کر سکے. کیونکہ بچے وہی چھوڑتے ہیں جن کی بیس اچھی نہیں ہوتی. وہ ادھر ادھر پہ جب ٹیچر پوچھتے ہیں, ایک دن کام نہیں کرتا, دوسرے دن پھر پوچھا جاتا ہے, پھر وہ تعلیم سے متنفر ہو جاتے ہیں, وہ دور بھاگتے ہیں. اگر ہم ان کو بہت اچھے وے سے, اچھے طریقہ کار سے ہم ان کو پڑھائیں گے تو میرے نہیں خیال کہ وہ تعلیم سے بھاگے گا. وہ اس کا دل خود کرے گا کہ میں آگے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں. تو بچوں کو موٹیویٹ زیادہ تر ہے, بچوں کی موٹیویشن, اور ٹیچر موٹیویٹ کر سکتا ہے, پیرنٹ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا جو معاشرہ ہے ہمیں اس کو بھی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ بطور ٹیچر آپ طلباء کو اور والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں
والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کی تھوڑی سی کیئر کر لیں. ٹھیک ہے. ہمارے چک کے بچے جو ہیں، دیہاتی جو بچے ہیں، وہ بہت ان کے والدین جو ہے وہ بہت ابھی بھی بہت لاپرواہی کر رہے ہیں. اگر وہ تھوڑی سی بھی کیئر کر لیں تو انشاءاللہ ان کے بچے بھی وہ پوری دنیا کے بچوں سے کم نہیں ہیں. ان میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، بہت کچھ کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہم اس سے جو ظاہر لینا چاہتے ہیں توجہ کی ضرورت ہے. صرف کس کی وجہ ہے؟ کون توجہ دے؟ صرف پیرنٹس دیں. اگر وہ اسکول میں تھوڑا سا وقت نکال کے ہفتے میں 15 دن میں اگر نکال کر اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹیچر سے ایک گپ شپ 2-4 منٹ کے لیے کر لیں آپ. ہم تو اسکول میں گورنمنٹ کے اسکول جتنے بھی ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ پیرنٹس میٹنگ رکھیں، وہ تمام اسکول میں رکھی جاتی ہے. بہت اچھا ورک کر رہے ہیں اور ان کو والدین کو ہم بلاتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہیں اب ان کی کارکردگی دیکھ سکیں. والدین جو ہے وہ آئیں، اسکول آئیں، اپنے بچوں کو دیکھیں. لیکن دیہاتوں میں ابھی بھی بہت کم لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ہمارے چک 560 میں ہم نے ایک صرف چھوٹا سا پیغام دیا کہ والدین کو بھی اپنی والدہ کو کل اپنے لانا، ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، لیکن ماشاءاللہ ہمیں بہت پازیٹیو اس کا رزلٹ ملا. وہ تمام والدہ جتنی بھی تھی بچوں کی وہ ساری آئی. ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہم ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی کے تھوڑا سا بھی قریب آ گئے تو اس دن ہم ترقی کر لیں گے. اور والدین بھی تھوڑا سا کیئر کریں. بچے کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ادھر کی جو کھیلیں وہ بھی ساتھ جاری رکھیں، لیکن تھوڑی سی وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. سلیبس جو ٹیچر کام دیتا ہے اگر وہ صرف گھر میں جا کر وہی کر لینا تو اس کو کہیں ٹیوشن یا کدھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے دن اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی، کوئی کوشچن کی سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے رف کے اوپر لکھ کر لے آئے. اگر ٹیچر سے جب وہ لیکچر سے پوچھے کہ سر یہ آپ نے کل پڑھایا تھا کہ یہ مجھے آپ یہاں سے سمجھ نہیں آئی تو یہ مجھے بتا دیں، انشاءاللہ وہ ٹیچر بھی اس کو بتائیں گے بھی اور ہمارا جو رزلٹ ہے وہ 100% رزلٹ ہوگا. والدین کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں پھر بھی کہ وہ تھوڑی سی کیئر کر لیں اپنے والدین کو، جو بچوں کو جو اسکول بھیجا ہوا ہے تھوڑی سی کیئر کر لیں اپنے بچوں کا، تو دنیا کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اب ہمارے بچے جو ہے وہ یونائٹیڈ جاپان سے کم نہیں ہے، نالج کی کمی نہیں ہے، بالکل صحیح، دماغ کی کمی نہیں ہے، صرف کیا ہے توجہ کی ضرورت ہے. توجہ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں ہمارے بچے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ جناب چودھری کاشف علی صاحب کی خوبصورت گفتگو سن رہے تھے. بچوں کی تربیت میں جہاں اساتذہ کا کردار اہم ہوتا ہے وہیں والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان پہ نظر رکھیں اور اسٹوڈنٹ اپنے اساتذہ کی عزت کریں کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.